فضیلت حدیث نمبر 1885 میں یہ ہے کہ تراویح ایک بدعت ہے اور اس کے رائج کرنے والے حضرت عمر ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ نے تراویح کو رائج کر کے کہا کہ تراویح ایک اچھی بدعت ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے چیز تراویح کے تعلق سے حضرت عمر کا کہنا یہ اچھی بدعت ہے، مطلب لوگوں کو نماز میں جوڑ کر جماعت میں، اور ابوبکر صدیق کا قرآن کو جب لکھا گیا مکمل اور ایک کتابی شکل دی گئی، اس کو دیکھ کر کہنا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ یہ دونوں کے جواب میں نے تفصیلی نیٹ پر دیکھ چکا ہوں، آپ چاہے تو آپ دیکھ لیں تراویح بدعت ڈالے یا قرآن کا جمع کرنا بدعت۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں یا کوئی بھی زبان میں ایک چیز کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی مطلب وہ کس ٹرم میں یوز ہو رہا ہے، اور ایک ڈکشنری میننگ ہوتا ہے، لغت کا معنی ہوتا ہے کہ ڈکشنری میں کیا معنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اول کا کیا معنی ہے؟ الاول بولے تو اللہ کو بولیں گے، لیکن اول بولے تو پہلی کلاس کو بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے جماعت اول، تو اس کا معنی ہوگا اسکول کے ٹرمینالوجی میں اول کا معنی فرسٹ کلاس، اور الاول جب آئیں گا تو اس کا معنی اللہ کے نام اور صفت کی بات ہو رہی ہے۔ الاول مطلب اللہ کی ایک نام ہے نا، دونوں چیزیں۔ مولا کا معنی مددگار۔ اگر میں کہوں کہ اس مولا نے میری مدد کی نام کے ساتھ، مولا علی نے میری مدد کی، اس کا معنی ہوگا علی جو کہ غلام ہے اس نے میری مدد کی۔ مولا کہتے مددگار کو یا غلام کو عربی زبان۔ اور اگر میں کہوں میرے مولا نے میری مدد کر دی اور میرا بڑا پار کر دیا، تو اس کا مطلب میرے رب نے جو کہ مددگار ہے وہ بھی مولا ہے، مددگار کو کہتے ہیں مولا، اس نے بیڑا پار۔ تو دیکھیں، ایک ہے ٹرمینالوجیکل میننگ کس اصطلاح میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈکشنری میننگ۔ تو بدعت کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے نئی چیز، نیا کام۔ اصطلاحی معنی ہوتا ہے دین میں حرام کام جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت عمر کا کسی چیز کو رائج کرنا شروع کرنا اور اس کو بدعت کہنا، اس کا معنی یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھائی، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھائی، وجہ بتائی، کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھے۔ لوگ ابوبکر صدیق کے دور میں پھر انفرادی پڑھتے رہے۔ حضرت عمر نے سوچا اللہ کے رسول نے تو جماعت سے پڑھائی نا، اگر نہیں پڑھاتے تو یہ بھی شرعی بدعت ہو جاتی تھی، پڑھائی نا تو کیوں نہ میں لوگوں کو پھر جمع کروں۔ پھر آپ نے حضرت کعب سے کہا، کعب کیوں نہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، اور حضرت کعب سے کہا تم امامت کرو اور دوسرے لوگ پیچھے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا یہ ایک اچھی بدعت ہے، مطلب ایک اچھا نیا کام میں نے کیا، لیکن نئے سے مراد یہ نہیں کہ دین میں ایک نئی بدعت ایجاد کی، معنی یہ کہ وہ کام جو اللہ کے رسول کے بعد رک گیا تھا حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، میں نے پھر سے اس کو چالو کروا دیا۔ یہ اصطلاحی معنی ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے کہ آپ جو ہے ایک جنرل میننگ عربک لینگویج میں کہہ رہے بدعت نئی چیز۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے سامنے جو حضرت عمر نے قرآن کو جمع کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب دوں اس سے پہلے ایک آدھ حدیث پاک سن لیجئے۔ صحیح بخاری شریف 6931، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ نکلیں گے میری امت میں کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہیچ سمجھو گے، یعنی حقیر جانو گے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے لیکن قرآن ان کی حلقوں کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ حدیث نمبر ہے 6931، اور یہ بخاری شریف کی 6932 حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ نماز تو پڑھیں گے، تلاوت تو کریں گے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھیں گے، لیکن وہ اسلام سے خارج ہوں گے، اسلام سے باہر ہوں گے۔ چلیے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ یہ حدیث نمبر ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 175 ہے۔ آخر زمانے میں یہ فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کی حلقوں سے آگے نہیں گزرے گا، ان کی علامت سر منڈانا ہوگی۔ اب ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف اور حدیث نمبر 16 ہے۔ فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال، فریب کار، کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے کہ جو تم نے نہ سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آبا نے، یعنی کہ باپ داداؤں نے۔ تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس طریقے کی بہت ساری حدیث مبارکہ سنائی جا سکتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں یعنی کہ یہ گمراہ کیسے ہوں گے، اس کی ہم وجہ بتا دیں۔ جب یہ قرآن والے ہوں گے، حدیث والے ہوں گے تو گمراہ کیسے ہوں گے؟ ایک
قرآن پاک کے تعلق سے ایک حدیث پاک اور سن لیجئے کہ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 18 ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سمندر کی تہہ میں بہت سے شیطانوں کو باندھ دیا ہے، صحیح، اور وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے، یعنی کہ شیطان قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ تو بتائیے انسان اپنے آپ کو کیسے بچا پائے گا؟ اب ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد میں بھی گمراہ کیسے ہوں گے؟ تو ہم یہ بتا دیں آپ کو، جیسے قرآن پاک پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور مطلب اپنا ہی رکھیں گے، یعنی کہ سمجھائیں گے اس طریقے سے جو اپنا من پہلے سے سمجھا ہوا ہوگا، یعنی کہ اس میں مانوی تحریف کریں گے، اس میں بدلاؤ کریں گے، ترجمہ میں یا تفسیر میں بدلاؤ کریں گے، اس کے معنی مطلب کو پلٹ دیں گے۔ جیسے کہ ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، نعمت البدعت ہذہ، اس طریقے سے کہا بخاری شریف کے اندر۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کام تو اللہ کے رسول پہلے ہی شروع کر چکے تھے، 3 روز تک آپ نے تراویح پڑھی تھی، اسی کام کو آگے شروع کروایا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ نیا کام نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اس کو نیا کام بتا رہے ہیں کہ یہ اس کو بدعت بتا رہے ہیں اور اچھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے اوپر ہمیں ماننا چاہیے یا ان کی بات کو ماننا چاہیے؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، صحیح، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اب بتائیے آپ کس کی بات مانیں گے؟ جس سے وہ حدیث کا انکار نہیں کر رہے، جیسے ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحابہ کرام کے لیے ہے، اس دور کے لیے نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ معنی اس کا بنا جاتے ہیں، بات گھما جاتے ہیں، جیسے یہاں پر گھمانے کے لیے کتنی محنت مشقت کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ قرآن پاک میں ان کی مرضی کے مطابق تک اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، جیسے پردے کے تعلق سے، شراب کے تعلق سے، اور منافقوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بھی ان کی منشا تھی کہ منافقوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو اللہ پاک نے ان کی منشا کے مطابق قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائیں۔ ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد میں کسی کو نبوت ملتی، میرے بعد میں کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میرے بعد میں کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اس سے قادیانیوں نے یا جو بھی جھوٹے نبی اپنے آپ کو بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے سارے پروپیگنڈے سب ختم ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں ان کی بات سننا ہے جو بات واقعی میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی سنائیں۔ یہ تو سمندر کی تہہ سے نکلیں گے شیطان اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، یہ دجال نکلیں گے قرب قیامت۔ تو ہم قرب قیامت کا نہیں، ہم بتا دیں آپ کو، دماغ میں ڈال دیں، ہم تو الحمدللہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور بھارت کے اندر سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے 1017 عرس ہو چکے ہیں، صحیح؟ تو وہ عرس کروانے والے لوگ ہم تھے، اس میں نعت خوانی کرنے والے، اس میں میلاد خوانی کرنے والے، اس میں فاتحہ نیاز کرنے والے وہ لوگ ہم تھے، اس میں سلام پڑھنے والے ہم تھے، الحمدللہ اہل سنت۔ اچھا، یہ لوگ جو ہیں یہ بھارت کے اندر چونکہ قرب قیامت کا دور ہے، یہ ابھی 150 سال کی پیداوار ہیں۔ جتنے لوگ بھی اس طریقے کی باتیں کرنے والے پیدا ہوئے ہیں کہ تقلید کو جو شرک کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا عرس بزرگان دین کو، یا نیاز فاتح کو جو برا کہتے ہیں، یا ان کی جو بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس طریقے کی، وہ ساری کتابیں 150 سال کے یا 250 سال سے اندر کی ہیں، پہلے کی ان کی نہ کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی ان کا عالم۔ ان کے جو سب سے پہلے عالم، ان کا نام اسماعیل دہلوی، ان کی پہلی کتاب تقویۃ الایمان، تقویۃ الایمان سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ اس میں مواد ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی، کہہ لیں برا بھلا، حالانکہ وہ غور کر لیں، ان کا بھی تو اس میں بھلا ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں۔ میرا ہی بھلا تھوڑی، میرا تو بھلا یہ کہ میں نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ جن کے من میں ہمیں برا بھلا کہنے کا بات ہو تو سن لیں کہ ہم نے حدیث پاک پیش کی ہے، حدیث پاک کا نمبر پیش کیا ہے، اور جو یہ ایڈوکیٹ صاحب
جو گمراہ کر رہے تھے یہ بدعت حسنہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت حسنہ بتا رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ صحابہ کے نقش قدم سے یہ ہٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی پر قائم اور دائم فرمائے, اسی پر زندگی, اسی پر خاتمہ. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ان کے پاس بیٹھو, نہ انہیں اپنے پاس بیٹھنے دو, کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں. صحیح. تو اب ان کے پاس بیٹھنا یا ان کو اپنے پاس بیٹھنے دینے کا مطلب نہیں کہ ان کے پاس بیٹھنا ہی, اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات نہیں سننا ہے. نیٹ کے ذریعے سے ہو, فون کے ذریعے سے ہو, کسی بھی ذریعے سے ان کی بات نہیں سننا. کس نے منع فرمایا؟ ہمارے نبی نے, کیونکہ ان کی